میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اس حد تک ہوا کہ کسی کو کہا گیا کہ آپ کو میں پارٹی سے خارج کر دوں گا آج بیان جاری کر کے. ناظرین، آج تمام اخبارات کے اندر آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں. لیڈ سٹوری ہے جنگ اخبار، قومی اسمبلی بدھ کو تحلیل، الیکشن کے بعد نئے سیٹ اپ کے لیے زندگی یا موت کا معاملہ ہوگا. آرمی چیف نے ترقی کے لیے بڑی کمٹمنٹ دکھائی، شہباز شریف صاحب کا بیان ہے. قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل، اس کے بعد 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل. شہباز شریف صاحب، نئی مردم شماری کے مطابق 3 ماہ میں الیکشن ممکن نہیں. خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا، یہ کل بھی انہوں نے ایک سوٹ دیا تھا. نیشنل اسمبلی ٹو بی ڈیزالو آن اگست 9. ڈان کہہ رہا ہے سمری ٹو ڈیزالو این اے آن 9th. پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں این اے ٹو بی ڈیزالو 3 days شائے آف ٹرم کمپلیشن. ناظرین، ایک اس کے اوپر ایک ضرور ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ آئین کی جو روح ہے اس کے مطابق 90 دن کا ٹائم اس لیے رکھا گیا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کسی بھی پنجاب پروونشل اسمبلی ہو یا سینٹر ہو، اگر اچانک سے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار مجھے نیا مینڈیٹ لینا ہے، تو الیکشن کمیشن کے لیے جو ایک سرپرائز ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے 90 دن ہوں. ادروائز 60 دن کا ٹائم ایک ٹرم کمپلیٹ کر رہا ہے ایک ہاؤس ایک اسمبلی، تو الیکشن کمیشن از آلریڈی ریڈی. اور آپ نے دیکھا وہ کہہ بھی چکے ہیں، سپریم کورٹ کو لکھ کے بھی دیا ہوا ہے 8 اکتوبر کو کروا دیں گے. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی تنازع کھڑا ہوگا کہ یہ 3 دن پہلے ڈیزالو کر کے یہ 90 دن کے اندر چوئی صاحب یہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، کو ہمیں بھی بتائیں. مطلب کہ کیا گدر سنگھی ہے اس کے اندر، یہ 60 اور 90 دن کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے لاہور کے اندر؟ کیونکہ ساری پلاننگ تو وہاں پہ رائے ونڈ کے اندر ہو رہی ہے، آپ ادھر نظر ہی نہیں رکھ رہے. نہیں، رائے ونڈ میں تو اب کچھ نہیں ہو رہا سر، وہیں پہ ہو رہا ہے. رائے ونڈ اور ماڈل ٹاؤن کے درمیان جو فاصلہ ہے نا بہت زیادہ ہو گیا. پہلے جتنا تھا نا وہ کئی گنا بڑھ گیا. وہ آپ کی محترمہ مریم نواز جو بڑی لیڈر ہے، نہیں، کل ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں، وہ جو تیمارداری کرنے کے لیے، وہ جو بچی جس کے اوپر تشدد ہوا ہے. نہیں، تیمارداری اور چیز ہے، سیاست اور ہے. اتنی سیاست ہو رہی ہے تو ان کا کوئی وجود نظر آیا کہیں؟ یہ سیاست کا رول نظر آیا؟ سیاست جو صاحب جب الیکشن ہوں گے، کیونکہ وہ کراؤڈ پلر ہیں، انہوں نے الیکشن کمپین کرنی ہے انہوں نے. وہ ابھی کیا کریں، ابھی تو حکومت آرام سے چل رہی ہے، نگراں حکومت چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور میرے پاس ایویڈنس ہے. یہ میں ہوائی باتیں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. چلیں سر، اس حد تک ہوا کہ کسی کو کہا گیا کہ آپ کو میں پارٹی سے خارج کر دوں گا آج بیان جاری کر کے. یہاں تک باتیں گئی ہیں. اے گوت ہے میدان چوہدری صاحب، پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں کے اندر. لیکن اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 4 نام سامنے آئے ہیں ہمارے، خاقان عباسی صاحب کا نام مجھے نہیں سمجھ آ رہا، اس کے بعد فواد حسن فواد وہی نام ہے پہلے دن سے، حفیظ شیخ، اسلم بوتانی صاحب. لیکن چوہدری صاحب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کا تو لیڈر ایک ہی ہے، ہمیشہ کہتے رہے ہیں، برملا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں. اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف. اسلم بوتانی صاحب وہ زرداری صاحب کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں. میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں، اپوزیشن نہیں. میرے لیے زرداری صاحب باقی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. ہاں، میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں. صحیح بتا دیتا ہوں نا، اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا. اس کے بعد ناظرین، حفیظ شیخ صاحب وہ حرفن مولا رہے ہیں، وہ وزیر خزانہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں 2009-10 میں. اس کے بعد جنم شرف کے ساتھ بھی رہے ہیں کچھ عرصہ، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے آخر میں وہ الیکشن ہار گئے تھے. جو اگلا نام ہے فواد حسن فواد، یہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے محترم نواز شریف کے، ابھی بھی ایڈوائز کرتے ہیں بہائنڈ دا سین گورنمنٹ کو مختلف ایشوز کے اوپر. وہ بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو اچھا چوہدری صاحب، بنیادی طور پر جو نگراں حکومت کا، جو نگراں وزیر اعظم کا کانسیپٹ ہے، جو آئین بتاتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224 18ویں ترمیم کے اندر واضح ہے. حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھ دیا اور بڑا لمبا چوڑا کے پی گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی موجودگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن کیا کریں، وہ لاہور کے اندر بھی محترم آپ کے پاس نقوی صاحب تو ہیں نا، یہ سارے غیر جانبدار ہوں گے. یہ جو نام آئے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے، کس کے سر کے اوپر نگراں وزیر اعظم کی ٹوپی پہنا رہے ہیں آپ؟
نہیں ابھی تک جو مارکیٹ میں ہے وہ تو شاہد خان عباسی ہے، اور نمبر 2 پر اگر کوئی بندہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یا ریزلٹس دے سکتے ہیں اور وہ ایکوی ڈسٹنٹ ہے، وہ حفیظ شیخ صاحب ہے، اور وہ اکانومی کو بھی انہوں نے کافی حد تک اسٹیبل بھی کیا تھا اور ان کا رول ٹھیک تھا. ان کو اس وقت شکست ہو گئی تھی یوسف رضا کے مقابلے میں، تو اس لیے وہ باہر ہو گئے. تو باہر یہ کئی چیزیں ہیں، ہمیں اس سے نہیں لینا دینا، ہمیں آئین کو فالو کرنے کی بات جو ہے وہ کرنی ہے. نہیں جیسے صاحب دیکھیں، آئین کا جو معاملہ ہے، آئین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کے پی اور پنجاب کی گورنمنٹ کے جو حوالے سے مثال قائم ہو گئی ہے، تو آئین میرے خیال میں پیچھے چلا گیا. شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب کچھ اور نام بتا رہے ہیں، وہ ان کی رائے کے اندر وہ کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی سنیں. ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام. اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام آپ نیوٹرل ہیں، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو اپنے ڈیسائڈ کیا ہے، اور کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ یہ نام بھی ڈال. اس جو تمام لسٹ ہمارے سامنے چاہیے صاحب ابھی تک آئی ہے، وہ فواد حسن فواد ہیں، انہوں نے الیکشن کوئی نہیں لڑا، باقی تو سارے لوگوں نے الیکشن بھی لڑا ہے. اب حفیظ شیخ فواد صاحب حسن فواد آپ چھوڑیں، یعنی جو ٹینٹڈ کریکٹر ہیں، معاف کرنا، نتھنگ پرسنل، لیکن اوائڈ کریں، بس کریں یار. بہت آپ کر رہے ہیں، بہت زیادتی کر چکے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ. نہیں آپ کو چلیں لاہور کے اندر جب محسن صاحب بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں فواد صاحب بیٹھ سکتے؟ ناظرین چلیں انشاءاللہ محسن صاحب بھی اب جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ناظرین سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.